الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، اس آیت کریمہ میں 3 کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ ان میں سے ایک عدل، دوسرا احسان اور تیسرا قرابت داروں کو اس کا حق دینے کا۔ اس کے متعلق کچھ بات آپ حضرات کے سامنے اگلی مجلسوں کے اندر پیش کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرما لے اور ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ آج کی اس مجلس میں اس آیت کریمہ میں 3 برائیوں کا ذکر کیا گیا ہے اور اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی جو برائی ہے اور فحشا ہے، اس کے متعلق کچھ بات عرض کرنی ہے، اللہ اسے بھی قبول فرما لے۔ دیکھیے، فحشا کسے کہتے ہیں؟ فحشا کہا جاتا ہے ہر ایسے کام کو اور ہر ایسی بات کو کہ جس کو لوگ برا سمجھے کہ یہ بری ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ وہ ساری کے سارے کام اور ساری کے ساری باتیں وہ فحشا کے اندر داخل ہے۔ زنا ہے، ہر آدمی سمجھتا ہے کہ یہ بری چیز ہے، اور زنا تک پہنچانے والی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہے۔ اسی طریقے سے ہر قسم کی عریانیت ہے، چاہے ڈرامے کی شکل میں ہو، چاہے ناچ گانے کی صورت میں ہو، چاہے بناؤ سنگار کی صورت میں ہو، وہ سب کے سب فحشا کے اندر داخل ہے۔ اسی طریقے سے بات کے اندر بری چیز کہ جس کو لوگ سمجھے کہ یہ بری بات ہے، بد کلامی ہے، بد اخلاقی ہے، بخیلی ہے، اس طریقے سے سمجھو کہ گالی غلوچ ہے، یہ سب فحشا کے اندر کیا ہے بھائی؟ داخل ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر فحشا کو حرام قرار دیا ہے جو ظاہر میں ہو اور باطن میں ہو، ظاہری بھی اور باطنی بھی، ہر قسم کی برائی کو۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ ہاں، ان فواحش کے قریب بھی مت جاؤ، جہاں عریانیت ہو اس کے قریب بھی مت جاؤ، اگر یہ علل اعلان ہو رہی ہو یا چھپ کر ہو رہی ہو، یا کسی قاعدے اور قانون کے تحت اسے اجازت بھی دی گئی ہو، تب بھی اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ یہ قرآن کریم کا اعلان ہے۔ اب یہ بات جب آپ ہماری سمجھ میں آ گئی تو آگے ایک بات اور ہمیں سمجھنی ہے، وہ یہ ہے کہ شریعت کی بنیاد 2 چیزوں پر ہے، ایک ہے معمورات اور دوسری ہے منہیات۔ معمورات کسے کہا جاتا ہے؟ معمورات کہا جاتا ہے فرائض اور واجب پر عمل کرنا، یہ سارے معمورات ہے۔ حج فرض ہو گیا ہے تو فرض ہے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، یا جتنی چیزیں واجب ہے، قربانی ہے وغیرہ جو کچھ بھی ہے، تو یہ ساری کے سارے معمورات ہیں۔ منہیات کیا ہے؟ منہیات کہا جاتا ہے جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے،
اور مکروہ ہے، وہ ساری کی ساری کیا ہے بھائی؟ منہیات ہے۔ شریعت کے اندر ان دونوں چیزوں کی اہمیت ہے۔ فرمایا معمورات پر بھی عمل کرو اور منہیات پر بھی عمل کرو، یعنی اس سے بچو۔ لیکن زیادہ اہمیت اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ منہیات کو ہے۔ کس کو بھائی؟ کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، وہ جو چیزیں مکروہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس کی اہمیت کیوں زیادہ ہے؟ کیونکہ اس کی اہمیت اس بنا پر زیادہ ہے کہ جب تک انسان منہیات یعنی اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے والا نہیں بنے گا تو وہ معمورات پر عمل کرنا اور معمورات کی حفاظت کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ مثلا ایک آدمی دینداری کے ماحول کے اندر رہا، مدرسے کی چار دیواری کی فضا میں رہا، یا ایک آدمی دعوت و تبلیغ کے محنت کے اندر چلتا رہا اور مسجدوں کی فضاؤں میں پلتا رہا، لیکن اس کے گھر کا جو ماحول ہے اس کے اندر منکرات چل رہے ہیں، بس رہے ہیں، ایک نہ ایک دن آئے گا کہ اس منکرات کی کشتی میں یہ بھی پھنسے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ چاہے وہ نوافل کا پابند ہو، چاہے وہ اپنے آپ کو اعمال پر رکھنے اور ڈالنے والا ہو، لیکن گھر کا ماحول بگڑا ہوا ہے، وہاں منکرات ہی منکرات ہے، تو ایک نہ ایک دن آئے گا کہ اس کی عبادتوں کے اندر کیا آئے گی؟ کمزوریاں آئے گی۔ اور بات صاف ہے کہ اگر ایک آدمی، تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لو کہ ایک آدمی عبادت میں لگا رہتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ کے اندر اس سے کبیرہ گناہ بھی ہوتے جا رہے ہیں، سمجھ آئی بات؟ تو یہ کبیرہ گناہ اس کے اعمال کو بے اثر کر دیں گے۔ کیا کر دیں گے بھائی؟ بے اثر کر دیں گے۔ اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ زیادہ اہمیت انسان کو جو دی گئی ہے، یعنی اسے بتایا گیا ہے کہ اپنے آپ کو منہیات سے بچاؤ، گناہوں سے بچاؤ۔ اس لیے آقا مکی و مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، اپنے آپ کو حرام کردہ چیز سے بچا، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جائے گا۔ سمجھ آئے؟ میرے محبوب نے یہ نہیں فرمایا تہجد کا اہتمام کر، یہ نہیں فرمایا اوابین پڑھا کر، کیا کہا؟ اتق المحارم، ہاں جو حدود اللہ نے قائم کیے ہیں بس رہو اس کے اندر۔ پتا چلا نر عابد، یعنی وہ آدمی جو عبادت کے اندر اپنی زندگی گزار رہا ہے، وہ کوئی کمال کی بات نہیں جب تک کہ اپنے اندر تقوی پیدا نہ کرے، متقی نہ بن جائے۔ اور متقی کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ اس سے پتا چلا کہ ہمیں زیادہ فکر جو کرنی چاہیے وہ انکمنگ سے زیادہ اس پر لگام لگانے کی ضرورت ہے۔ اور آج کل دیکھیے، آج ہمارا معاشرہ جو چل رہا ہے، نیکیوں کا حکم، اچھائیوں کی دعوت، یہ تو بہت عام ہو چکی ہے۔ دعوت و تبلیغ کی نسبت سے ہو، مدارس کی نسبت سے ہو، وعظ و نصیحت کی نسبت سے ہو، ہر نسبت سے اچھی چیزوں کا حکم یہ عام، لیکن معاشرہ جہاں کمزور پڑ رہا ہے وہ اسی کے اندر پڑ رہا ہے۔ منکرات سے روکنے والا کوئی نہیں، برائیوں سے روکنے والی جماعت کیونکہ کوئی نہیں ہے نا۔ یہاں ہم کیا پڑھ رہے ہیں بھائی؟ اب آپ ایک بات کو اور نوٹ کر لیجئے کہ ہمارے ذہن کے اندر بات یہی بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ اچھی باتوں کا حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا یہ علماء ہی کا کام ہے۔ صرف علماء کا کام ہے؟ صرف علماء کا کام نہیں، یہ کام سارے لوگوں کا ہے۔ کس کا ہے بھائی؟ سارے لوگوں کا یہ کام ہے۔ علماء کا کام
تو کہ علماء کا کام یہ ہے کہ امت تک یہ پیغام پہنچا دے کہ یہ چیز حرام ہے اور فکر کرے امت کو اس سے نکالنے کی. لیکن صرف علماء ہی سے یہ کام ہو جائے؟ جہاں تک عوام کا سپورٹ. مثال کے طور پر میں ابھی آپ حضرات کے سامنے یہ جمعہ کا بیان کر رہا ہوں, میں نے پیغام پہنچا دیا, کیا میں آپ کے ہر ایک کے گھر تک گھر گھر پر جاؤں گا اس پیغام کو پہنچانے کے لیے؟ نہیں. یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ذمہ داری آپ لوگوں کی ہے. کس کی ہے بھائی؟ یہ ذمہ داری آپ لوگوں کی ہے. معاشرے کی اصلاح اس وقت تک ممکن نہیں کہ جب تک ہر ایمان والا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا نہ بن جائے. ہے نا؟ اور یہ ذمہ داری ہم تمام کی ہے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, کہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر, کیا کہا دوسرا؟ اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں, بری باتوں سے روکتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ, اللہ ان پر رحم فرمائے گا. کیا کہا؟ اللہ ان پر رحم فرمائے گا. تو یہاں قرآن میں یہ کہا کہ بھئی یہ علماء کا کام ہے, صرف علماء کا کام. قرآن نے تو ایمان والے کہا کہ ہر ایمان والے مرد اور ہر ایمان والی عورت کا یہ کام ہے کہ ہمارے گھر کے اندر جو منکرات ہے اس کو ختم کرنے کی گھر کے ذمہ داری, گھر کے امیر کی اور گھر کے خاص فرد کی یہ ذمہ داری ہے. اور جب تک یہ کام نہیں ہوگا وہاں تک معاشرے کی اصلاح کون؟ اس لیے آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث ہے بخاری شریف کی, میرے محبوب نے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے, اور آپ لوگوں نے بھی یہ روایت کئی مرتبہ سنی ہو. ایک پیاری مثال دی میرے محبوب نے. کیا مثال دی؟ کہ اللہ کے حدود پر قائم رہنے والا یعنی دیندار اور باعمل آدمی, اور اللہ کے حدود کو توڑنے والا یعنی بے عمل آدمی, اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک کشتی. کیا ہوا؟ ایک کشتی میرے محبوب فرما رہے ہیں, اور کشتی میں جگہ لینے کے لیے آپس میں قرہ اندازی ہو رہی ہے. اب یہ قرہ اندازی ہوئی تو بعضوں کو جگہ ملی کشتی کے اوپر والے منزلے میں, اور بعض کو جگہ ملی کشتی کے نیچے والے منزلے میں. پتا چلا کہ کشتی کتنا منزلہ ہے, کتنے منزلے والی ہے؟ 2 منزلے والی. نیچے والے کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اوپر لینے کے لیے جاتے ہیں. اب ان کو دل میں خیال آیا, حدیث کا مفہوم سمجھا رہا ہوں, اب دل میں خیال آیا کہ ہمارا بار بار اوپر پانی لینے کے لیے جانا یہ ان کے لیے تکلیف دہ بن رہا ہے, لہذا ہم کشتی ہی کے اندر سوراخ کر دیتے ہیں تاکہ پانی کا لینا آسان ہو جائے. اب ذرا بتائیے کہ جو نیچے والے سوراخ کر رہے ہیں, اگر کشتی والے اگر اس کو روکے نہیں تو کیا ہوگا؟ سب کے سب ڈوب جائیں گے نا. اور اگر نیچے والے سوراخ کر رہے ہیں, کشتی والے اگر اس کو روک لے تو سارے کے سارے نجات پا جائیں گے, وہی بات نہیں. اسی لیے اس روایت کو لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بہت بڑا اشارہ کر دیا کہ جس طریقے سے کشتی میں سوراخ کرنے والے کو اگر نہ روکا گیا تو ساری کشتی ڈوب جائے گی, اس طریقے سے معاشرے کے اندر بے حیائی کرنے والوں کو روکا نہ گیا تو دینداری اور جس کو کہتے ہیں کہ دن برباد ہو جائے گا. یہ اشارہ ہے. اسی طریقے سے آپ ذرا دیکھیں, اس مثال کو لا کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک بڑا پیغام دیا, اور علماء نے اس کی تشریح بھی عجیب و غریب فرمائی. علماء فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیجئے
کہ سوراخ کرنے والا اگر کشتی کے اندر سوراخ کر رہا ہے اور جب روکنے والا اسے روک رہا ہے تو سوراخ کرنے والا یہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ بھئی میں تو اپنا کام کر رہا ہوں، آپ اپنی فکر کریں، میں اپنا کام کر رہا ہوں، مروں گا تو میں مروں گا۔ تو کیا یہ جواب سن کر دوسرے لوگ سکون سے بیٹھ جائیں گے؟ کون بیٹھ جائیں گے؟ نہیں بیٹھیں گے۔ پتہ ہے کہ اگر یہ سوراخ ہو گیا تو ہم سب غرق ہو جائیں۔ بھئی اسی طریقے سے اگر کوئی بے حیائی کر رہا ہے اور گناہوں میں زندگی گزار رہا ہے اور جب اسے بھی کہنے کے لیے کوئی چاہتا ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں جانوں اور میرا عمل جانے، میں جانوں اور میری قبر جانے، میں جانوں اور میری آخرت جانے، تو اس سے بڑی حماقت والی بات اور کوئی نہیں۔ تو کیا ہم لوگ خاموش ہو جائیں گے؟ کیونکہ وہاں جس طریقے سے ڈوبنا ممکن ہے، یقینی ہے، اس طریقے سے اگر اس کے نہ رکنے پر عذاب کا آنا بھی کیا ہے؟ اسی طریقے سے آپ ذرا دیکھیے کہ اگر برائی کہیں پھیل رہی ہو، تیسرا اشارہ علماء نے یہ فرمایا اس روایت کے اندر کہ اگر برائی پھیل رہی ہو اور برائی کو پھیلانے کے لیے روکنے والا اگر روک رہا ہو اور اس پر اگر کوئی نکیر کرے تو اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں کہ جس طریقے سے کشتی میں سوراخ کرنے والے کو اگر کوئی روکے تو جو روک رہا ہے اس کو کہ رہنے دے، اس کو سوراخ کرنے دے، تو اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں۔ سمجھ اب ایک بات اور بھی سمجھ میں آئی کہ کشتی کے اندر اگر سوراخ کر رہا ہے تو ایک آدمی نے اگر سوراخ کرنے سے روک دیا تو سارے لوگوں کی نجات ہو گئی کہ نہیں؟ سارے لوگوں کی نجات ہو گئی۔ اس طریقے سے معاشرے کے اندر بے حیائی پھیل رہی ہو، کوئی ایک جماعت کوشش کر لے، کوئی ایک قوم کوشش کر لے، کوئی ایک فرد کوشش کر لے تو ساری قوم کو عذاب سے بچانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اب اس کا الٹا لے لو، اب اس کا الٹا لے لو کہ کشتی میں سوراخ کرنے والا سوراخ کر رہا ہے اور سارے لوگ خاموشی سے تماشا دیکھ رہے ہیں، اس کو سوراخ کرنے سے روک نہیں رہے ہیں، تو سارے کے سارے برباد بھی ہوں گے اور خودکشی کا جرم آئے گا کہ سب نے اپنی خودکشی خود اپنے ہاتھوں سے کی ہے۔ بھائی اسی طریقے سے اگر قوم کے اندر اور معاشرے کے اندر بے حیائی پھیل رہی ہو اور سارے لوگ خاموشی سے تماشا دیکھتے رہے تو سارے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا، کوئی بچ پائے گا۔ اسی طریقے سے ایک اشارہ یہ بھی کیا ہے اس روایت کے اندر علماء نے کہ جس طریقے سے کشتی میں سوراخ کرنے والا اتنا بڑا احمق اور بے وقوف ہے کہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے، بس اسی طریقے سے بے حیائی کرنے والا اتنا ہی بے وقوف اور احمق ہے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہا ہے۔ تو خلاصہ کلام اس روایت کا یہ نکلا کہ جہاں کہیں برائی ہو رہی ہو تو اس برائی کو کیا کیا جائے گا؟ حق بات، حق طریقے سے، حق نیت سے کی جائے تو انشاءاللہ کیا ہوگی؟ اثر رکھتی ہے۔ اس لیے آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ایسا نہیں کریں گے کہ بعض برے کرتوت والے کی وجہ سے پوری قوم کو اللہ برباد کر دے، بعض لوگوں کی وجہ سے، لیکن اگر اس قوم کے اندر بااثر اور باوقار لوگ ہیں کہ جو اس برائی کے روکنے کی طاقت رکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر ان برائی سے انہوں نے نہ روکا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اچھوں اور بروں سب کو ساتھ میں لے جائے گا۔ پھر اچھے بھی بچیں گے نہیں، برے بھی بچیں گے۔ اسی لیے خادم رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ وہ ایمان والوں کو نفع پہنچاتا رہے گا، اور مصیبت اور آفتوں سے بچاتا رہے گا۔
کب تک؟ تو میرے محبوب نے فرمایا جب تک اس کلیمے کا استغفاف نہ کیا جائے، یعنی اس کی توہین نہ کی جائے۔ تو صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ لا الہ الا اللہ کا استغفاف کیا ہے؟ تو کہ استغفاف یہ ہے کہ جب برائی ہو رہی ہو معاشرے کے اندر تو اس پر نکیر نہ کی جائے، اس کو تبدیل کرنے کی، اس کو ختم کرنے کی فکر نہ کی جائے۔ جب یہ چیز ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ تو معاملہ کٹھین ہو جائے گا۔ اسی لیے کیسا معاملہ کٹھین ہوگا؟ تو کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک روایت ہے، اس وقت تمہارا کیا ہوگا؟ میرے محبوب نے فرمایا تھا کہ اس وقت تمہارا کیا ہوگا جب تمہاری عورتیں سرکش بن جائے گی، اور اس وقت تمہارا کیا ہوگا جب تمہارے نوجوان فاسق بن جائیں گے۔ تو صحابہ نے فرمایا اللہ کے محبوب کیا ایسا بھی ہوگا؟ کیا ایسا بھی ہوگا؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا اس سے بھی برا حال ہوگا، اس سے بھی برا حال ہوگا۔ تو صحابہ نے فرمایا اللہ کے محبوب اس سے بھی برا کیا حال ہوگا؟ تو کہ اچھائیوں کو برا سمجھا جائے گا، برائیوں کو اچھا سمجھا جائے گا۔ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ ہاں، آج پورے معاشرے کو آپ اٹھاؤ، اچھی چیز اگر کوئی داڑھی رکھ رہا ہے تو اسے برا سمجھا جا رہا ہے۔ ابھی کہیں ماں رکاوٹ بن رہی، کہیں بیوی رکاوٹ بن رہی، کہیں گھر والے رکاوٹ بن رہے، ابھی تیری عمر نہیں ہے داڑھی رکھنے کی، ابھی تیری عمر نہیں ہے۔ تو جو عمر محمد رسول اللہ کو پسند ہے، کیا وہ عمر ہم کو پسند نہیں ہے؟ تو اب اچھائیوں کو برا سمجھا جا رہا ہے اور برائیوں کو تو اچھا سمجھا جا رہا ہے۔ آج آپ دیکھو گھروں کے اندر اٹھا کر آپ دیکھو، ہمارا پورا معاشرے کے اندر اٹھا کر دیکھے، ہمارے لباس پر نظر کرے، مرد اپنے لباس پر نظر کرے، عورتیں اپنے لباس پر نظر کرے، کتنی عریانیت عام ہو چکی، مردوں میں بھی عام ہو چکی، عورتوں کے اندر بھی کیا ہو چکی؟ عام ہو چکی۔ مردوں میں کس طریقے سے عام ہوئی عریانیت؟ تو کہ وہ جنس کی پینٹ جو اوپر تک چڑھتی نہیں ہے، اوپر تک چڑھتی نہیں ہے، ارے بھئی ناف سے لے کر یہاں تک تیرا سطر ہے، ناف سے نیچے والا حصہ تیرا کھلا پڑا ہوا ہے، تو ہمہ وقت گناہ کے اندر مبتلا ہے، اور نماز کے اندر یہ سطر کھلا رہا ہے۔ اب ایسی پینٹیں نکلی جنس کی کہ جو پھٹی ہوئی پینٹیں ہے نا، اور یہ فیشن بن گئی۔ کیا بن گئی؟ فیشن بن گئی۔ اسی لیے جس نے کہا نا کہ اگر کوئی مالدار کوئی کام کرے تو کیا ہوتا ہے؟ صاحب مال۔ اسی لیے کسی شاعر نے عجیب بات کہی، اور یہ شعر حضرت مفتی سلمان صاحب بروڑوی اللہ ان کی مغفرت فرمائے، 2 دن پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اللہ ان کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے بنیاد ڈالے ہوئے مدرسے کو اور ان کے اولاد کو ان کے لیے آخرت کا بہترین ذخیرہ بنا دے۔ بڑے اللہ والے تھے، کم عمر میں چلے گئے، بس ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ہماری موت کا وقت آئے تو ہمیں بھی ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت فرمائے۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ بات ہماری اس طرف چلی گئی، میں عرض کر رہا تھا آپ لوگوں سے کہ برائیوں کو اچھا سمجھا جانے لگے اور اچھائیوں کو برا سمجھا، اور آج ہمارے گھروں کے اندر یہی ماحول بنا ہوا ہے۔ ہماری لڑکیوں کے لباس کو دیکھیں، ہمارے لڑکوں کے لباس کو دیکھیں۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے، جس کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، جس کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، اس کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ ایسا ہی ہے، فلم ایکٹر بڑا صاحب مال ہے، اگر وہ پھٹا ہوا پینٹ پہن لے تو یہ ہنر بن گیا ہے نا، کیا بن گیا؟ کوئی صاحب مال اگر کوئی رسم کو ایجاد کر دے تو یہ اچھی لگنے لگتی ہے، لیکن اگر کوئی غریب آدمی اگر پیون لگا کر، جس کو ٹھگڑے کہتے ہیں ہماری زبان میں، ٹھگڑے لگا کر لباس پہن کر آئے اور ہمارے قریب آ جائے
تو ہم دوری اختیار کریں. لیکن اگر کوئی صاحب مال اور جنس کی پیٹ پھٹی ہوئی پہن کر آئے اور اس پر اب تو ٹھگڑے بھی لگنے شروع ہو گئے ہے نا, اب تو ٹھگڑے بھی لگتے ہیں اس کے اندر, اب یہ ٹھگڑے لگا کر آئے قریب, بہت آئیے حضرت تشریف رکھیے, بیٹھیے ہمارے قریب. تو یہ امیری کا شجر لگا ہوا ہے. کیا ہوا بھائی؟ امیری کا شجر لگا. ہماری لڑکیوں کے لباس کو آپ دیکھیں, ایک باپ ہونے کے ناطے, ایک بھائی ہونے کے ناطے, ایک شوہر ہونے کے ناطے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان نوجوان لڑکیوں کے لباس پر اگر ہم نے کنٹرول نہیں کیا تو ان کے ایمان کی حفاظت کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ہاں, اتنی جنس, اتنا لباس چست کہ بالکل بدن نظر, ٹی شرٹ پہن لیا, اوپر سے نیچے آ گئے, نیچے سے اوپر چڑھنا شروع کیا. اب تو مردوں نے بھی نیچے سے اوپر آنا شروع کر دیا ہے. پہلے یہاں آئے بالکل گئے, پھر یہاں آئے, اب یہاں آئے. اب رات کو دیکھو گرمی کی موسم میں مسلمان نوجوان چڈا پہن کر گھوم رہا ہے. مسلمان کا لڑکا ہے, ایمان والا ہے, اور تجھے اتنا بھی پتا نہیں ہے کہ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ ناف سے لے کر گھٹن تک سطر ہے. تجھے اپنے سطر کا بھی احساس نہیں ہے کہ میں سطر کھول کر راستے میں گھوم رہا ہوں. گرمی ہے, کیسی گرمی ہے, کیسی گرمی. نوجوان بھی آگے بڑھا, اوپر چڑھتا گیا, عورتیں بھی آگے بڑھی, اوپر چڑھتی گئی, چست سے چست لباس پہنتے گئے. اور باپ بھی دیکھ رہا ہے بیٹی سنور رہی ہے, بھائی بھی دیکھ رہا ہے بیٹی بہن سنور رہی ہے. نہ بھائی روک رہا ہے نہ باپ روک رہا ہے, تو پکڑ کس کی ہوگی؟ یہ ذمہ داری کیا ہماری نہیں ہے؟ صرف علماء ہی کی ذمہ داری ہے؟ کیا ہم اس گھر کے امیر نہیں ہے؟ جس گھر کے اندر میری بیوی ہے, جس گھر کے اندر میری اولاد ہے, جس گھر کے اندر میری بیٹی ہے, اور یہ لڑکی بے حیائی والے کام کر رہی ہے, باپ دیکھ رہا ہے, بھائی دیکھ رہا ہے, نہ کوئی اسے روکنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو پھر عذاب نہیں آئے گا تو اور کیا اللہ کی رحمتیں آئے گی؟ نہیں بتاؤ نا کیا آئے گی؟ ہاں, اور یہ تو میشن شیطان ہے. آپ ذرا قرآن و سنت پر نظر کریں تو آپ کو پتا چل جائے گا. میشن شیطان کیا ہے کہ اس انسان کو ظاہری طور پر اور باطنی طور پر, دونوں طور پر اس کو ننگا کر دیا جائے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں, یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان, شیطان کے فطروں میں مت آنا. کما اخرج ابویکم من الجنہ, جیسا کہ تمہارے والدین کس کو نکالا؟ حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت سے نکالا. کما اخرج ابویکم من الجنہ ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان ہی تو سبب بنا تھا حضرت آدم اور حضرت حوا کے لباس کے اتارنے کا. کون بنا تھا؟ شیطان ہی نے تو اتروائے تھے حضرت آدم کا لباس. اور وہی شیطان آج یہ چاہتا ہے, اور شیطانی ذہنیت والے یہ چاہتے ہیں کہ عورتوں کے لباس کو کم کر دیا جائے اور اس کو ننگا کر دیا جائے. اور یوروپ میں تو ہو گئی ننگی, صرف اندر کے دو لباس پر چل رہی ہے, پھر رہی ہے, گھوم رہی ہے. یہ ماحول اس معاشرے کے اندر اور پورے دنیا کے اندر یہ پھیلانا چاہتے ہیں کہ عورتیں خود بخود ننگی ہونا شروع ہو جائے, کیونکہ اس کی تو پہلے سے ٹارگٹ ہے نا, جنت سے جب لے کر چلا ہے کہ ننگا کرنا ہے. تو اگر ہم اس کے رکاوٹ کا سبب نہ بنے تو ذمہ دار کون بھائی؟ کوشش کریں گے انشاءاللہ. ہاں, تو یہ فحشا ہے کہ ہر وہ چیز جو بے حیائی کی طرف انسان کو لے جائے, عریانیت کی طرف لے جائے. اس لیے میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں, خاص طور پر میں یہ آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی ہماری بچیاں ایسے لباس کا مطالبہ کرے تو فوراً پیار محبت سے اس کو سمجھا دیا جائے. آج لباس میں, کل اس سے آگے, پرسوں اس سے آگے, آہستہ آہستہ کیا ہوگا؟ آگے بڑھتے جائیں. خیر وقت زیادہ ہو گیا ہے, اس لیے میں ابھی بات یہیں سے روک دیتا ہوں.